بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اصلی و اسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوانوں اور بزرگوں اور خواتین اسلام، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ آج ہم اللہ رب العالمین کے اس گھر میں اکٹھا ہیں اور اللہ رب العالمین کے دین کے مسائل کی جستجو میں ہم اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں۔ اس وقت مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ بہت عظیم حدیث ہے۔ میں اپنے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے یہ حدیث آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ اس وقت کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان مسجد میں جاتا ہے اس نیت اور ارادے سے کہ وہ کوئی اچھی بات سیکھے گا یا کوئی اچھی بات سکھائے گا، کان لہو کاجر حاج تاما حجتہ، تو اس کے لیے ایسے حاجی کا اجر ہے یا ایسے حج کرنے والے کے برابر اجر ہے جس کا حج مکمل ہو۔ آپ جانتے ہیں مکمل حج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور یعنی مکمل حج، مکمل حج کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ آپ تصور کیجئے، بسا اوقات ہم بہت سارے اعمال کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اگر آپ مسجد آ رہے ہیں خالص نیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ وہاں پر آپ اللہ کا دین سیکھیں گے یا کسی کو سکھائیں گے، آنے سے پہلے اگر آپ کی یہ نیت ہے تو انشاءاللہ آپ اللہ رب العالمین سے یہ توقع رکھیے کہ اللہ رب العالمین ایک مکمل حج کا ثواب آپ کو دے گا۔ اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، اس پر ہمیں کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہماری شریعت میں چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ رب العالمین نے بہت بڑے بڑے اجر رکھے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اس لیے اس حوالے سے آج کی یہ مجلس بہت مبارک مجلس ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، اور یہ جس حدیث کا میں نے ابھی ذکر کیا، اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث کا مصداق بنائے۔ آج کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے یا جس پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے فقہ اسلامی کا تعارف، یا اصلی فقہ کیا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا کہ فقہ سے متعلق جب فقہ کا لفظ آتا ہے بار بار ہم سنتے ہیں، فقہ، اسلامی فقہ یا بہت سارے دوسرے تعبیرات میں، تو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں ہمارے اندر، خاص طور سے ہندوستان میں، عموماً بر صغیر ہند و پاک میں، اس خطے میں غلط فہمیاں ہیں بہت ساری فقہ سے متعلق۔ تو فقہ کیا ہے، فقہ اسلامی کیا ہے، یا اصلی فقہ کیا ہے، یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور جتنا یہ اہم ہے اتنا ہی یہ طویل بھی ہے۔ یہ موضوع آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، 2 گھنٹے کا موضوع نہیں ہے،
یہ بہت طویل موضوع ہے اور کئی محاضرات اور کئی درس چاہتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں کوشش ہماری یہ ہوگی کہ کم از کم فقہ سے متعلق ایک عام تصور آپ کے دماغ میں آ جائے کہ فقہ اسلامی کہتے کس کو ہیں۔ سامعین کرام، ہم سب لوگ جانتے ہیں اور بارہا آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں جو پیدا کیا ہے، ہماری تخلیق کا ایک عظیم مقصد ہے، اور ہماری تخلیق کے اس عظیم مقصد کو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ہماری اس دنیا کے اندر تخلیق کیوں ہوئی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس مقصد کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بارہا آپ نے یہ آیت سنی ہوگی کہ ہماری تخلیق کا مقصد اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت ہماری تخلیق کا مقصد ہوا۔ اب عبادت کیا ہے؟ یہاں پر بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ عبادت کے بارے میں عام طور سے جو ذہن ہے ہمارا یا ایک عام آدمی کا کہ عبادت نام ہے نماز پڑھ لینے کا، روزہ رکھ لینے کا، حج کر لینے کا، یا کچھ خاص قسم کے اعمال ہیں جو ہمارے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ عبادت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عبادت، یہ لفظ عبادت جو ہے یہ ایک بہت ہی جامع کلمہ ہے، بہت جامع کلمہ ہے، اور اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عبادت کہتے ہیں اپنی پوری زندگی کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق گزارنا، اس کا نام عبادت ہے۔ پوری زندگی کو اللہ رب العالمین کے قوانین، اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری زندگی، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے قوانین اور اس کے احکامات کے مطابق پوری زندگی کو گزارنا یہ عبادت ہے۔ ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا تعلق اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا تعلق گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں سے کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا تعلق پڑوسیوں سے کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا تعلق عام معاشرے سے کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے شب و روز کیسے گزرنے چاہیے؟ ہم مال کیسے کمائیں؟ مال کیسے خرچ کریں؟ بہت سارے، اس کی فہرست بہت لمبی ہے۔ ایک انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کو کتنے مسائل پیش آتے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ انہی مسائل کو شریعت کی روشنی کے مطابق ان مسائل کو حل کرنے کا نام عبادت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا قانون اور اللہ رب العالمین کا حکم ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اپنا یہ قانون اور اپنا یہ دستور بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں شریعت عطا فرمائی، اور شریعت یہ دو چیزوں کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن کریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ رب العالمین کے قانون اور اس کے احکامات کو جاننے کا دو طریقہ ہے۔ دو چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی، کتاب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی کی سنت کے اندر جو نصوص ہیں، جو آیتیں اور جو حدیثیں ہیں، ان آیتوں اور حدیثوں کے اندر بتائے گئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے۔ ان آیتوں کے اندر جو احکامات بتائے گئے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے، اور ان آیات اور ان نصوص سے اللہ رب العالمین کے احکام کو سمجھنے کا نام فقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دی۔ قرآن اور سنت کے ذریعہ سے اپنی زندگی کے مسائل کے احکام کو جاننے کا نام فقہ ہے۔ فقہ کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔
فقہ کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ یہ بعض مخصوص قسم کے مسائل ہیں، بلکہ میں نے تو یہاں تک کہتے ہوئے سنا بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ فقہ جو ہے یہ حیض و نفاس کے مسائل کا نام ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ رب العالمین کے دین اور دین کے علم سے نابلد ہونے کا نتیجہ ہے یہ، کہ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فقہ نام ہے حیض و نفاس کے مسائل کا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فقہ نام ہے علماء کا آپس میں جھگڑنے کا، فقہا کا آپس میں اختلاف کرنے کا نام فقہ۔ ہرگز نہیں، فقہ اس کا نام نہیں ہے۔ کوئی بھی عالم دین، چاہے وہ فقہ کا عالم ہو یا کسی اور شرعی علم کا عالم، آپ اس سے پوچھئے، فقہ نام ہے اللہ رب العالمین کے احکامات کو کتاب و سنت سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ فقہ یہ بعض مخصوص مسائل کا نام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب اور اس کے سنت سے اس کے احکام کو جاننے کا نام فقہ ہے۔ اب ہم آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فقہ کا وجود ہے، اس کا وجود کب سے ہوا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے فقہ کے سلسلے میں کہ جب فقہا کا زمانہ آیا اور خاص طور سے ائمہ اربعہ کا زمانہ آیا، ابھی ہم اس پر آئیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد فقہ کا وجود ہوا۔ یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ فقہ کا وجود اس وقت سے ہے جب سے اسلام کا وجود ہے۔ ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جب اسلام کے احکامات کو جاننے کا نام فقہ ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ اسلام پہلے آیا ہو اور فقہ بعد میں آیا ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اسلام اور فقہ یہ لازم ملزوم ہے۔ جب سے اسلام ہے اس وقت سے فقہ ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک فائدے کی چیز میں آپ یہ بھی عرض کر دوں کہ کوئی بھی شرعی علم، چاہے وہ فقہ ہو یا کوئی بھی علم جس کا تعلق شریعت سے ہے، وہ سارے علوم اس وقت سے موجود ہیں جب سے اسلام موجود ہیں، گرچہ وہ علوم اپنے موجودہ نام یا اپنے موجودہ اصطلاحات کے ساتھ موجود نہیں تھے اس زمانے میں۔ یہ اصطلاحات اور یہ اسما بعد میں ایجاد کی گئیں، لیکن اس علم کی اصل اسی وقت سے موجود ہے۔ تو فقہ کی اصل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے۔ فقہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام کے احکامات کو جاننے کا نام فقہ ہے، اور اسلام کے احکامات یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سے بعثت ہوئی، اول یوم سے، پہلے دن سے فقہ موجود ہے۔ اب سوال یہاں پر ایک بہت بڑا سوال یہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور یہ سوال آٹومیٹک آپ کے دماغ میں آنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری زندگی کے اندر جو بھی مسائل پیش آتے ہیں، جو بھی مسائل، ان تمام مسائل کا حل جاننے کے لیے ہم کتاب و سنت کے نصوص سے ان احکامات کا استنباط کرتے ہیں، اور اسی کا نام فقہ ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کتاب و سنت کے جو نصوص ہیں وہ تو بہت محدود ہیں۔ آپ قرآن کی آیتوں کو دیکھیں، تقریباً میرے خیال سے 6000 سے کچھ زیادہ آیتیں ہیں، 6200 کچھ آیتیں ہیں، اس میں اختلاف ہے علماء کا گننے میں کے طریقے میں۔ اسی طرح سے آپ حدیثوں کو دیکھیں، حدیثوں کی تعداد میں بھی اختلاف ہے کہ بغیر تکرار کے حدیثوں کی کل مجموعی تعداد کتنی ہے۔ تقریباً 10 سے 11,000 حدیثیں، صحیح حدیثیں ہیں۔ جو آپ موٹی موٹی کتابیں دیکھتے ہیں حدیثوں کی، ان حدیثوں میں دراصل تکرار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کتابیں موٹی ہیں، بہت ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ لیکن اگر بغیر تکرار کے ان صحیح حدیثوں کو جمع کیا جائے تو 10 سے 11,000 سے زیادہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں۔ اب 6000 تقریباً قرآن کی آیتیں، تقریباً 11,000 صحیح حدیثیں۔ ان محدود نصوص سے ہماری زندگی کے پیش آنے والے سارے مسائل کا حل کیا نکالنا ممکن ہے؟ کیونکہ یہ جب سے شریعت آئی ہے، شریعت یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور شریعت کا دعویٰ ہے کہ تمہاری زندگی کے جتنے بھی مسائل آئیں گے سب کا حل ہم نے پیش کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل کی اور ہمیں اور پوری امت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے لوگوں کو یہ بشارت دی کہ دین مکمل ہو گیا، دین اسلام مکمل ہو گیا۔ مکمل کوئی قانون، کوئی دستور، دنیا کا کوئی نظام مکمل کب ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی نظام اس وقت تک ہم اس کو مکمل کہہ سکتے ہیں جب تک ہمارے سارے مسائل کا حل وہ پیش نہ کرے؟ اگر ہمارے بعض مسائل کا حل دستور ہند کے اندر موجود ہو، بعض مسائل کا حل موجود نہ ہو، تو کیا ہم کہیں گے کہ ہندوستان کا دستور مکمل ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ہماری زندگی کے اگر سارے مسائل کا حل شریعت کے اندر موجود نہ ہو، سارے مسائل، جب میں سارے کہتا ہوں تو مراد سارے مسائل ہیں، ہر طرح کے مسائل، اگر یہ سارے مسائل کا حل شریعت ہمیں نہ دے تو اس کو مکمل شریعت نہیں کہا جا سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ شریعت مکمل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں روزانہ سینکڑوں نئے مسائل آتے ہیں اور یہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں جس طرح سے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، ہر دن ایسے نئے نئے مسائل آتے ہیں جو پہلے موجود نہیں تھے۔ کتنے ایسے مسائل ہیں کہ آج سے 10 سال، 20 سال، 50 سال پہلے جن کا تصور ہی نہیں تھا، اور بچے جائے کہ 1400 سال پہلے موجود رہے ہیں۔ تو یہ جو جدید اور نئے مسائل ہماری زندگی میں پیش آ رہے ہیں، شریعت تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم سارے مسائل کا حل دیں گے۔ تو یہ جو نئے مسائل ہماری زندگی میں پیش آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، ان کا حل کیسے نکلے گا؟ کیونکہ ہم نے جیسا کہ عرض کیا کہ شریعت کے نصوص محدود ہیں، محدود، قرآن محدود ہے 30 پارے میں، اب اس میں کم زیادہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں محدود ہیں، کم زیادہ نہیں ہوں گی۔ اور ہمارے مسائل کیا محدود ہیں؟ لا محدود ہیں۔ اگر آپ شمار کریں گے سینکڑوں مسائل، ہر نئے دن سینکڑوں نئے مسائل آتے ہیں۔ تو سوال یہ آنا لازمی بات ہے ہمارے دماغ میں کہ ان نصوص سے جو محدود ہیں، ہمارے لامحدود مسائل کا حل ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ تو سامعین کرام، اس کے جواب میں میں عرض کروں کہ ہماری شریعت کے جو نصوص ہیں، چاہے قرآن کی آیتیں ہوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، ان محدود نصوص کے اندر ہماری شریعت نے ہمیں اصول اور ضوابط بتائے ہیں۔ فروعات پر بحث نہیں کیا ہماری شریعت نے، بہت کم فروعی مسائل جہاں ذکر بھی ہیں وہاں پر اصول کی شکل میں ذکر ہیں۔ ہماری شریعت نے ہمیں فنڈامنٹل، بنیادی قوانین بتائے ہیں ان نصوص کے اندر۔ آپ کسی دنیاوی قانون اور دستور میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے مسائل کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ دستور ہند اٹھا کر کے پڑھیے، آپ کو چھوٹے چھوٹے مسائل کا ذکر وہاں پہ نہیں ملے گا، وہاں اصول بتائے جاتے ہیں۔ تو ہماری شریعت میں اصول اور ضوابط اور قواعد بتائے گئے ہیں ان نصوص کے اندر، اور وہ قواعد اور وہ ضوابط اتنے واضح اور اتنے ثابت ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی مسائل ہمیں پیش آئیں گے ان سارے مسائل کا حل ان اصول کی روشنی میں ہم تلاش کر سکتے ہیں، اور انہی اصول کی روشنی میں شریعت کے اپنی زندگی کے اندر پیش آنے والے سارے مسائل کا حل تلاش کرنے کا نام فقہ ہے۔ فقہ اسی کا نام ہے۔ میری بات واضح ہو رہی ہے؟ قرآن اور حدیث کے جو نصوص ہیں، ان نصوص کے اندر جو قواعد اور ضوابط بتائے گئے ہیں، ان کی روشنی میں ہماری زندگی میں پیش آنے والے سارے مسائل کا حل تلاش کرنے کا نام فقہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کیا ہماری زندگی کا کوئی بھی مسئلہ کیا فقہ سے باہر ہے؟ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ کہہ دیں کہ فقہ یہ دین کا دوسرا نام ہے تو شاید یہ تعبیر غلط نہیں ہوگی۔ فقہ یہ دین کا دوسرا نام ہے۔ آپ ایک نقطہ یہاں پر اور ذکر کروں، جو یہ لفظ فقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا اطلاق کس چیز پر ہوتا تھا؟ اگر ہم اس کی ہسٹری میں جائیں گے، فقہ کی تاریخ میں، تو ہم یہ پائیں گے
کہ شریعت کے جو مسائل ہیں، سارے مسائل، پوری شریعت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، 3 حصوں میں۔ پہلا حصہ احکام علمیہ، ان کو علماء احکام علمیہ کہتے ہیں یا احکام اعتقادیہ۔ پہلی قسم شریعت کے احکام کی ان مسائل کی ہے جن کا تعلق اعتقاد سے ہے۔ اگر میں اور زیادہ آسان لفظوں میں کہوں تو ہمارے وہ اعمال جن کا تعلق دل سے ہے یا ایمانیات سے، جس کو ہم عقیدہ کے مسائل کہتے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، عقیدے کے سارے مسائل، ان کو احکام علمیہ کہا جاتا ہے یا احکام اعتقادیہ یا احکام اصولیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو پہلی قسم شریعت کے احکام کی احکام اعتقادیہ۔ دوسری قسم ہے احکام عملیہ۔ احکام عملیہ کو آسان زبان میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مسائل یا وہ احکام جن کا تعلق ہمارے بدنی اعمال سے ہے، جن کو ہم اپنے بدن سے کرتے ہیں، عموماً ان پر احکام عملیہ کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، قرآن پڑھنا، تسبیح و تحلیل کرنا، جس کو ہم اپنے بدن سے کرتے ہیں، وہ سارے اعمال کو احکام عملیہ کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری قسم شریعت کے احکام کی۔ تیسری قسم ہے اخلاق اور آداب۔ اخلاق اور آداب کا تعلق عموماً جو ہے تہذیب نفس سے اور سلوکیات سے ہوتا ہے، سلوک سے، آپ کے برتاؤ سے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جسم سے کریں، آپ کے سلوک، آپ نے جھوٹ نہیں بولا، یہ جو ہے اخلاق ہے۔ آپ نے کسی کی غیبت نہیں کیا، اخلاق ہے۔ آپ سچ بولتے ہیں، آپ کا اخلاق ہے۔ تو جن اعمال کا تعلق ہمارے سلوک سے یا تہذیب نفس سے ہے، ان کو اخلاق اور آداب کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور سے شریعت کے 3 حصے ہیں: احکام علمیہ، احکام عملیہ، احکام اور اخلاق والآداب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تابعین کے ابتدائی زمانے تک جب فقہ بولا جاتا تھا، فقہ، تو ان تینوں اقسام کے احکام پر اس کا اطلاق ہوتا تھا۔ دیکھیے، پریشانی یہ ہے کہ جو میرا موضوع ہے وہ انتہائی خالص علمی قسم کا ہے، بہت سارے اصطلاحات اس میں ایسے آئیں گے تو کبھی کبھی مجھے تھوڑا اشکال ہونے لگتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کیا میں آپ لوگوں کی زبان میں کہہ پا رہا ہوں یا نہیں۔ تو شریعت کے جو کل مسائل ہیں 3 طرح کے ہیں: ایک عقیدہ کے مسائل، ایک احکام عملیہ جو ہم بدن سے کرتے ہیں وہ مسائل، اور ایک اخلاق اور آداب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تابعین کے ابتدائی زمانے تک جب فقہ بولا جاتا تھا تو ان تینوں طرح کے اعمال اس میں شامل ہوتے تھے۔ قرآن کریم کے ایک آیت ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ یہاں فقہ فی الدین کا ذکر ہے، یہاں فقہ فی الدین کا ذکر ہے، اس سے پورا دین مراد ہے، پورے دین کا علم حاصل کریں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنِّي حَدِيثًا فَحَفِظَهُ لِيُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے مجھ سے حدیث سنا، اس کو یاد کر کے کسی تک پہنچایا تو اللہ رب العالمین اس کو تر و تازہ رکھے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ، جو فقہ کا علم حاصل کر کے آپ کسی اور تک پہنچاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بھی زیادہ سمجھدار ہو اور اس نصوص سے، کتاب و سنت کے ایسے بھی احکام کا استنباط کرے جو آپ بھی نہیں سمجھ رہے ہو۔ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا، جیسے کوئی قرآن کا حافظ ہے، اس نے رٹ لیا لیکن اس کے احکام وہ نہیں سمجھتا ہے۔ محل شاہد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فقہ فی الدین کہا، یہاں پر پورا دین مراد ہے۔ میں صرف اس نقطے پر آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ جب فقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بولا جاتا تھا تو اس سے پورا دین مراد ہوتا تھا، گویا کہ پورے دین کا نام اور اس کے مسائل کو سمجھنے کا نام فقہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو دین میں فقہ عطا کرتا ہے، فقہ فی الدین، اور دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو کیا اس سے یہاں پر مراد بعض احکام ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ پورا دین مراد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے تابعین کے ابتدائی زمانے تک جب لفظ فقہ بولا جاتا تھا تو اس سے پورے دین کا علم حاصل کرنا مراد ہوتا تھا۔ تابعین کے ابتدائی زمانے میں ایک نئی اصطلاح رائج ہوئی، اور وہ اصطلاح انہوں نے شریعت کے علوم کو تقسیم کیا، جو تقسیم جس کا ذکر ابھی میں نے کیا، یہ اس وقت تقسیم کیا گیا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق اعتقاد سے ہے، کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق اخلاق اور آداب سے ہے، کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو احکام عملیہ کہا جاتا ہے۔ اور تابعین کی ابتدائی یا وسط کے زمانے سے لے کر کے ایک اصطلاح ایجاد کی گئی، لفظ فقہ کا اطلاق صرف احکام عملیہ پر ہوگا، احکام عملیہ جن کا تعلق ہمارے بدن سے کرنے سے ہے۔ تو تابعین کے زمانے سے لے کر کے اس کا اطلاق احکام عملیہ پر ہونے لگا۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور کلیئر کر دوں کہ جو عقیدہ کے مسائل ہیں وہ بہت محدود ہیں، عقیدہ کے مسائل بہت محدود ہیں، آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ اخلاق اور آداب کے جو مسائل ہیں وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہیں۔ زیادہ تعداد احکام عملیہ جس کو کہ اس زمانے میں تابعین کے زمانے سے لے کر اب تک ہم فقہی مسائل کہتے ہیں، انہی کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ ان کا تعلق اگر احکام عملیہ کو بھی علماء نے تقسیم کیا ہے۔ دیکھیے بات بہت زیادہ علمی ہوتی جا رہی ہے، علمی اصطلاحات آ رہی ہیں، اس لیے تھوڑی مشکل شاید ہو رہی ہو آپ لوگوں کو، لیکن غور سے سنیں انشاءاللہ بات واضح ہوگی۔ جو احکام عملیہ ہیں ان کو بھی علماء نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، احکام عملیہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عبادات، دوسرا معاملات، تیسرا مناکحات جس پر ابھی شیخ بات کر رہے تھے، اور چوتھا جو ہے جنایات اور حدود۔ عبادات کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسائل جن کا تعلق عبادات سے ہے، جو ڈائریکٹ ہمارے اور اللہ رب العالمین کے درمیان ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جو ہے زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، ان کا تعلق ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، ان کو عبادات کہا جاتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کتنی زیادہ عبادتیں ہیں، کتنی زیادہ، سب اس میں داخل ہوتی ہیں۔ معاملات کہتے ہیں ان مسائل کو جن کا تعلق ہمارے اور کسی دوسرے انسان کے درمیان ہوتا ہے، جیسے ہم کسی سے خرید و فروخت کر رہے ہیں، کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں، اس کا تعلق معاملات سے ہے۔ آپ تصور کیجئے اس دنیا میں ہمارے سماج میں معاملات کے کتنے مسائل ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے، بلکہ بیشتر حصہ تو یہی ہے۔ مناکحات، اس کو بعض لوگ فقہ الاسرہ کہتے ہیں، وہ تعلق وہ احکام جن کا تعلق خاندانی نظام سے ہے، شادی بیاہ کرنا، نکاح، طلاق، لعان، زہار، یہ سارے مسائل جو خاندان سے متعلق ہوتے ہیں ان کو مناکحات یا فقہ الاسرہ کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی قسم ہے حدود اور جنایات، جو جرائم ہوتے ہیں سماج کے اندر، کیسے بھی جرائم، ان کا تعلق جنایات سے ہے۔ اب ان 4 اقسام پر فقہ کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے۔ آپ سوچئے شریعت کے صرف 2 طرح کے مسائل اس سے باہر ہیں، ایک تو عقیدہ کے مسائل جو کہ بہت تھوڑے سے ہیں، ایک اخلاق اور آداب کے مسائل جو کہ چند ہیں، بہت تھوڑے سے، باقی جتنا پورا دین ہے اس کو سمجھنے کا نام فقہ ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ فقہ کے بارے میں جو آپ کا یا ہمارے سماج میں لوگوں کا جو تصور ہے، کیا وہ تصور مکمل ہے؟ فقہ تمام مسائل میں دین کے احکام کو کتاب و سنت اور اس کے اندر بتائے گئے اصول اور ضوابط کی نصوص میں کے روشنی میں جاننے کا نام فقہ ہے۔ لہذا دین اور فقہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، اگر ہم یہ کہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ دین اور فقہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بھی مستقل طور سے سورس نہیں تھا۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی آتی تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے تھے. گویا کہ شریعت کے احکام کو جاننے کا اصلی سورس کتاب اللہ تھا. آپ سنت رسول کو اس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ احکام ہم تک پہنچانے والے تھے اور بتانے والے تھے. تو یہ دو سورسز تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ کا. ایک تو تیسرا سورس بھی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریعت کے مسائل کو جاننے کا، وہ تھا اجتہاد. بہت ساری حدیثیں آپ ایسی دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا. جیسے واقعہ بتاؤں میں آپ کو، وہ جو شہد پینے کا واقعہ ہے جس میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے مل کر کے جو ہے ایک معامرہ کیا، یا کہیں کہ ایک سازش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زینب بنت جہش کے گھر میں جا کر کے تھوڑی دیر بیٹھے اور وہاں پہ آپ نے شہد پیا، واپس آئے تو ایسا وہ پہلے بھی کرتے تھے. تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے پلان بنا کر کے کہا کہ ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے شہد کو، جبکہ شہد کی تو خوشبو ہوتی ہے. تو جب ان لوگوں نے پلان بنا کر کے ایسا کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، وہ بشر ہی تھے، کوئی عالم الغیب تو تھے نہیں. آپ نے کہا کہ خلاص اب میں آج کے بعد وہ نہیں پیوں گا شہد، اس کو حرام کر لیا. اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم آیا کہ آپ وہ چیز اب کیوں حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اجتہاد کیا، لیکن اجتہاد میں غلطی ہوئی. لیکن جو نبی ہوتا ہے، نبی اپنی غلطی پر باقی نہیں رہ سکتا. اس سے جہاں پر چوک ہوگی اس کا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے. فوراً اوپر سے آرڈر آئے گا کہ یہاں پر آپ غلط ہیں، اس کو صحیح کیجئے. بہت ساری حدیثیں ہیں. غزوہ بدر کا واقعہ لیجئے، جو قیدیوں کو آزاد کر دیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بعد میں حکم آیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. غزوہ تبوک میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا. اللہ اپنے اجتہاد سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعد میں حکم آیا کہ آپ نے کیوں معاف کر دیا انہیں. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا، اور آپ سے اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ رب العالمین نے کریکشن کیا اس کا. بہت سارے اجتہادی مسائل ایسے بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہوئی. جیسے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کرنے کا. جو اجتہاد کا مسئلہ ہے اس کو تھوڑا دھیان سے سنیے، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی یا صحابیہ آئیں. انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے نظر مانا تھا، میری والدہ کی وفات ہو گئی اور ان پر جو ہے رمضان کا روزہ ہے، میں کیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم چکاتے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل چکاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فدین اللہ احق ان یقضى، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، اگر بندوں کا قرض چکاتے تو اللہ تعالیٰ کا قرض بھی چکاؤ. یہ کیا ہے؟ اسی کو اجتہاد کہتے ہیں، یا جو بعد میں قیاس کے نام سے جانا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ کو جاننے کا یا دین کے مسائل کو جاننے کا پہلا سورس تھا قرآن، دوسرا سورس تھا سنت جو کہ قرآن کے تابع ہے، تیسرا سورس تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات بھی مستقل سورس نہیں تھے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اجتہاد کریں گے، اگر آپ کا اجتہاد صحیح ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ وحی سے ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو گویا کہ اصلی سورس کیا ہوا؟ قرآن. اور اگر آپ سے اجتہاد میں غلطی ہوگی تو کریکشن کیا جائے گا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو گویا کہ اجتہاد جو ہے مستقل سورس، فقہ کو جاننے کا مستقل سورس نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہوتا تھا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اجتہاد کرنے کا طریقہ سکھایا. کیوں ایسا؟
جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ شریعت کے جو نصوص ہیں کتاب و سنت کے وہ محدود ہیں اور ہمارے مسائل لامحدود، قیامت تک آتے رہیں گے کروڑوں مسائل۔ شریعت کے نصوص محدود ہیں، ہمارے مسائل لامحدود۔ ہمیں ایسے وقت میں ضرورت پڑے گی کہ شریعت کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان کو جانیں اور ان کی روشنی میں اپنے تمام نئے آنے والے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی اجتہاد کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ بہت بے شمار حدیثیں ایسی ملیں گی آپ کو جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے تھے کہ اجتہاد کرو، قیاس کرو۔ دیکھیے قیاس کے بارے میں جو تصور ہے، ایسا تصور ہے کہ جیسے کوئی بہت غلط چیز ہے دین کے اندر۔ قیاس اس وقت غلط چیز ہے جب آپ کے پاس قرآن کی آیت موجود ہو یا حدیث موجود ہو، پھر بھی آپ عقلی گھوڑا دوڑائیں۔ قیاس کے کچھ اصول ہیں، دیکھیے ہمارا وہ موضوع نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا نا، موضوع بہت لمبا ہے۔ قیاس کے کچھ اصول ہیں، اگر ان اصول کی بنیاد پر قیاس کیا جا رہا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، اور بغیر صحیح جو قیاس کا طریقہ ہے اس کے بغیر آپ ایک قدم نہیں چل سکتے۔ شریعت کے مسائل میں کہہ رہا ہوں چند قدم آپ آگے نہیں بڑھ سکتے بغیر قیاس کے۔ لیکن کون سا قیاس؟ وہ قیاس نہیں جو ہمارا دماغ کہتا ہے، وہ قیاس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہمیں سکھلایا، وہ قیاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اجتہاد کرنا سکھایا۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو کہا وہاں جا رہے ہو کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر قرآن میں نہیں پاؤ گے تو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی آیتیں تو محدود ہیں، تو کہے کہ میں سنت میں دیکھوں گا، آپ کی حدیثوں کو دیکھوں گا، اس سے فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں بھی نہیں ملے تو کیا کرو گے؟ کیونکہ ایسے مسائل آئیں گے جو صراحت کے ساتھ قرآن اور حدیث میں نہیں موجود ہیں، تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اجتہاد کروں گا۔ اللہ کے رسول نے ان کی پیٹھ تھپتھپائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجتہاد کرنا سکھایا، لیکن اس اجتہاد کے اصول اور ضوابط ہیں، اس قیاس کے، جس کو جاننا ضروری ہے، جو کہ بہت ہی انتہائی علمی بات ہے۔ یہاں پر میں اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، صحابہ کرام کا زمانہ آیا۔ دوسرا مرحلہ جو ہے خلفائے راشدین کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر یہ زمانہ ختم ہوتا ہے۔ اس وقت بھی فقہ کی تقریباً یہی حالت تھی۔ خلفائے راشدین کا طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا اور شریعت کا حکم جاننا ہوتا ان کو، سب سے پہلے قرآن میں تلاش کرتے، قرآن میں نہیں ملا حدیث میں تلاش کرتے، حدیث میں نہیں ملتا تو صحابہ کرام سے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام سے پوچھتے سب سے کہ یہ فلاں مسئلہ آیا ہوا ہے، اس کا کیا کوئی حدیث ہے آپ کے پاس اس کے بارے میں؟ یہاں پر دیکھیے ایک اور بہت اہم نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو بھی ساری حدیثیں نہیں پتہ تھی، ابھی وہ انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو پوچھتے کہ کیا اس مسئلے میں کوئی حدیث ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ہمارے پاس یہ مسئلہ آیا ہوا ہے۔ اگر کہیں کوئی حدیث مل جاتی تو اس سے فیصلہ کرتے، اگر کسی کے پاس اس مسئلے میں، کیونکہ مسئلہ تو نیا ہے، اگر کوئی حدیث نہیں ہوتی تو صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے اور سب سے مشورہ کرتے اور اجتہاد کرتے، شریعت کے جو اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائے تھے اس کی بنیاد پر اجتہاد کرتے اور فیصلہ کرتے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں شریعت کے احکام کو جاننے کا سورس کتنا ہوا؟ قرآن، سنت، اجتہاد اور اجماع۔ کیونکہ جب وہ اجتہاد کرتے اور کسی مسئلے پر ان کا اجماع ہو جاتا تو اس کے بعد فیصلہ سناتے، اور یہی وہ 4 سورسز ہیں۔ اگر آپ سے پوچھے کوئی کہ شریعت کے احکام کو جاننے کے سورسز کیا ہیں، تو 4 سورسز ایسے ہیں جن پر پوری امت کا تقریباً اجماع ہے، اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے چند لوگوں کے۔ وہ 4 سورسز ہیں قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ لیکن وہ اجماع جو معتبر ہے، وہ قیاس جو معتبر ہے، قیاس سے مراد وہ نہیں کہ سامنے حدیث موجود ہے اور آپ قیاس
کر رہے ہوں. قیاس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا غالباً قول ہے, غالباً انہی کا ہے. کہتے ہیں کہ قیاس جو ہے یہ مردار کی طرح سے ہے. قیاس مردار کھانا کب جائز ہے؟ مردار کھانا اسی وقت جائز ہے جب اور کوئی راستہ نہ ہو. تو جب قرآن اور سنت سے کوئی دلیل موجود نہ ہو تو قرآن اور سنت کے جو اصول ہیں, ان اصول کی بنیاد پر قیاس کریں گے. تو قیاس یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے. بغیر قیاس کے ایک قدم آپ نہیں چل سکتے. تو جو شریعت کے احکام کو جاننے کے 4 متفق علیہ سورسز ہیں وہ قرآن, سنت, اجماع, قیاس. ان پر سب کا اتفاق ہے تقریباً پورے اہل السنہ والجماعہ کا. ہم اہل حدیثوں کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے, میں بہت جگہ سن چکا ہوں کہ یہ لوگ قیاس کو نہیں مانتے. اللہ کے بندو, آپ کسی عام آدمی سے کیوں بات کرتے ہو؟ کسی پڑھے لکھے طالب علم سے بات کرو تو آپ کو بتائے گا قیاس کی اہمیت. لیکن اس قیاس کو جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہم اس قیاس کو مانتے ہیں. یہ نہیں کہ قرآن کی آیت موجود ہے, حدیث موجود ہے, پھر بھی ہم عقلی گھوڑے دوڑا رہے ہیں. وہ قیاس نہیں ہے. قیاس کے کچھ اصول ہیں. تو یہ 4 متفق علیہ سورسز ہیں شریعت کے احکام کو جاننے کے. اس کے بعد پھر بعد کے ادوار آئے, تیسرا دور, چوتھا دور, 5واں دور اور 6واں دور جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے. ان سارے ادوار میں کچھ ادلہ یا کچھ سورسز ایسے ایجاد کیے گئے جو کہ کتاب و سنت کے نصوص ہی سے مستنبط ہیں. کیونکہ اگر کسی سورس کا, کسی دلیل کا تعلق کتاب و سنت سے بالکل بھی نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. بہت سارے ادلہ ایسے ہیں جو اختلاف ہے. کوئی کسی امام کے ہاں کچھ اصول ہیں, کچھ ادلہ ہیں, دوسرے کے ہاں دوسرے ہیں. جیسے مثال کے طور پر قول صحابی ہے, استصحاب, استحسان, مصالح مرسلہ, سد الذرائع اور 10-12 ہے تقریباً. ان تفاصیل میں داخل ہونے کا نہ تو وقت ہے اور نہ ہی میرے خیال سے مناسبت. تو خلاصہ یہ کہ شریعت کے جو ادلہ ہیں, کتاب, سنت, اجماع, قیاس یا جو دوسرے ادلہ ہیں, ان ادلہ کی روشنی میں شریعت کے احکام کو جاننے کا نام فقہ ہے. اور یہی اصلی فقہ ہے. وہ فقہ جس کی بنیاد دلیل پر نہ ہو وہ نقلی فقہ ہے. اصلی فقہ وہ ہے جس کی بنیاد کتاب و سنت کے دلیل پر ہو. اور کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی جو دلیلیں ہیں وہ کتنی ہیں آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے. بارہا آپ نے سنی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کو جب تک پکڑے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے, کتاب اور سنت. اللہ کے نبی قرآن کریم کی معروف آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر منکم پہ انشاءاللہ ہم آئیں گے تھوڑا آگے. تو خلاصے کلام یہ کہ وہ فقہ جو کتاب و سنت یا کتاب و سنت کے اصول کی روشنی میں بنائے گئے ادلہ کی روشنی میں جس کا استنباط ہو اس کو اصلی فقہ کہتے ہیں. وہ اصلی فقہ ہے. اور جس کی بنیاد دلیلوں اور اصولوں کی بنیاد پر نہ ہو کتاب و سنت کے, وہ اصلی فقہ نہیں ہے, وہ نقلی فقہ ہے. اور ہم اہل حدیث الحمدللہ اسی بات کی دعوت دیتے ہیں ہمیشہ سے کہ فقہ یہی کل کا کل دین ہے, لیکن فقہ وہ ہے جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہو. کتاب و سنت سے احکام کو جاننے کا نام یہ جو ہے اصلی فقہ ہے. فقہ کے بارے میں دیکھیے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ فقہ کئی ادوار سے گزرا. عام طور سے یہ تصور ہے لوگوں کا, بہت سارے لوگوں کا, جب فقہ کا نام آتا ہے تو ڈائریکٹ جو ہے ذہن میں ائمہ 4 کا نام آتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ جمیعا. عام طور سے لوگ جب فقہ کا نام سوچتے ہیں کہ فقہ کا مطلب یہ 4 مذاہب, یہ 4 ائمہ, انہی کا نام فقہ ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ولادت کب ہوئی؟ ان کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی. سن 80 ہجری میں ولادت ہوئی اور 150 میں ان کی وفات ہوئی. اس کے بعد امام مالک کی ولادت 93 ہجری میں ہوئی اور وفات 179 میں ہوئی. امام شافعی کی ولادت 150 میں, جس سال امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی رحمہم اللہ جمیعا. امام شافعی کی ولادت 150 میں, وفات 204 میں. امام احمد ابن حنبل کی ولادت 164 میں اور وفات جو ہے 241 میں.
آپ سوچئے شریعت کے احکام کیا سن 80 سے پہلے 80 ہجری سے پہلے کیا شریعت کے احکام نہیں تھے؟ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فقہ یہ ائمہ اربعہ کا نام ہے تو کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور ائمہ اربعہ تو ابھی بھی موجود نہیں ہے. کروڑوں مسائل ایسے آ رہے ہیں جو ائمہ اربعہ کے زمانے میں پیش بھی نہیں آئے. اگر ہم یہ سمجھیں گے فقہ ائمہ اربعہ یا ان کے مذاہب کا نام ہے تو اب کیا ہوگا ان مسائل کا جو اب نئے مسائل پیش آ رہے ہیں. اس لیے یہ تصور سراسر غلط ہے. ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے ایسے علماء پیدا کیے ہر زمانے میں, اور جو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس دین کو محفوظ رکھیں گے قیامت تک, کہ وہ حفاظت کیسے ہوگی؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ نے اس دین اور اس کے احکام کو قیامت تک باقی رکھنے کا وعدہ کیا ہے. یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یحمل هذا العلم من کل خلف عدولہ. اس کا اس علم, یہ علم کیسے باقی رہے گا کہ یہ علم نسلاً بعد نسلین منتقل ہوتا رہے گا, اور ہر زمانے میں اللہ رب العالمین ایسے علماء پیدا کرے گا جو اس دین کی خدمت کریں گے, لوگوں کے تمام مسائل کا حل بتائیں گے, جو شریعت کی خدمت کریں گے اور اس شریعت کے علم کو محفوظ رکھیں گے. تو اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے, اور اللہ رب العالمین کی یہ سنت اس کے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین نے کیا ہوا ہے کہ دین محفوظ رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کرام نے حفاظت کی, صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ آیا, انہوں نے حفاظت کی, تابعین کے بعد تبع تابعین, یہاں تک کہ یہ زمانہ. تو ہر زمانے میں ایسے علماء اللہ رب العالمین نے پیدا کیے جنہوں نے شریعت کے احکام کو محفوظ رکھا, نئے آنے والے احکام کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. لہٰذا یہ تصور کرنا کہ فقہ یہ ائمہ اربعہ یا ان کے چاروں مذاہب کا نام ہے, یہ انتہائی غلط, یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ناقص تصور ہے, یہ غلط تصور ہے بالکل. اس میں کوئی شک نہیں کہ ائمہ اربعہ نے بہت زیادہ خدمت کی اور اللہ رب العالمین نے اسے ان کی خدمات کو قبول عام عطا فرمایا پوری دنیا میں, یہ ان کے اخلاص کی دلیل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں, بہت سارے علماء ہیں جیسے مصر کے اندر امام مالک ہی کے زمانے میں, امام مالک کے زمانے میں مصر کے اندر ایک عالم تھے, لیث ابن سعد نام تھا. لیث ابن سعد کے بارے میں آتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا ان کا ایک مستقل مذہب ہوگا, لیکن اللہ رب العالمین قضاء اور قدر وہ محفوظ نہیں ہے. ان کے حالانکہ اقوال اور ان کے آراء کتابوں میں محفوظ ہیں, لیکن ان کا مذہب محفوظ نہیں ہے. ابن جریر طبری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں باقاعدہ ان کے متبعین تھے, لیکن وہ محفوظ نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کی جو ہے مرضی اور اس کا قضاء اور قدر. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو دیکھیے, مطلب وہ نام آپ گنانے جائیں گے, وہ لسٹ ہم نہیں بنا سکتے, اتنی لمبی لسٹ ہوگی. ہر زمانے میں ایسے علماء ہیں جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے فنون میں ائمہ اربعہ ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. تو یہ سمجھنا کہ فقہ یہ مذاہب اربعہ میں محدود ہے یا ائمہ اربعہ کا نام فقہ ہے, یہ غلط بات ہے. جب ہم نے یہ مان لیا کہ دین کے تمام احکام کو کتاب و سنت کی روشنی میں جاننے کا نام فقہ ہے, تو ہم اسے مذاہب اربعہ میں محدود کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ایک یہاں پر بہت ضروری اور اہم بات ہے, جیسا کہ میں نے ابھی اس نقطے سے پہلے ذکر کیا کہ اصلی فقہ جو ہے دلیل کی روشنی میں شریعت کو سمجھنے کا نام اصلی فقہ ہے. اگر دلیل کی مخالفت ہو رہی ہے تو کسی کا بھی قول ہو, چاہے ائمہ اربعہ کا قول ہو یا کسی بڑے سے بڑے عالم کا قول ہو, اسے نہیں لیا جائے گا. کیوں؟ دنیا کا کوئی بھی انسان غلطیوں اور خطاؤں سے محفوظ نہیں ہے, چاہے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ جمیعاً ہوں یا دوسرے علماء ہوں, کتنے بھی. آپ صحابہ کرام سے غلطیاں, ایسی بے شمار حدیثیں ہیں جن میں آپ کو ملے گا صحابہ کرام نے اجتہاد کیا, ان سے غلطیاں ہوئیں. آپ کو وہ جو ہے واقعہ یاد ہوگا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنوبی آدمی جو ہے اگر پانی نہ پائے تو تیمم کیسے کرے گا, اس کا طریقہ ان کو نہیں معلوم تھا. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یاد دلایا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا فرمایا تھا. تو وہ حدیث ان کو نہیں معلوم تھی.
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک دادی جدہ ان کے پاس دادی آئی میراث مانگنے. انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی میراث نہیں ہے. جب جانے لگی تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو سدس دیا ہے, چھٹا حصہ دیا ہے. سوچئے اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا درجہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ان کو ایک سامنے کی حدیث نہیں معلوم تھی. تو نہ معلوم ہونا یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے. مکمل علم اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا ہے. غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں, صحابہ کرام سے بھی ہوئی, صحابہ کرام نے اس کا اعتراف کیا. حقیقت میں اگر میں ان حدیثوں کا ذکر کرنے جاؤں تو بات یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ جہاں پر صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں یا انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا. تو جب صحابہ کرام سے ہو سکتی ہیں غلطیاں تو یہ ائمہ اربعہ یا جو دوسرے علماء ہیں یہ کس کھاتے میں ہیں؟ اور ایک بات اور آپ سمجھیے کہ ائمہ اربعہ یا جو بھی علماء ہیں کبھی ان کا مقصد یہ نہیں رہا ہے کہ ہماری کوئی بھی بات آئے اس کو لے لو. ائمہ اربعہ کے جو متبعین ہیں یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ جو مقلدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے امام صاحب کی کسی بات کی مخالفت کر دی تب تو ہم مذہب سے نکل جائیں گے. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بڑا گناہ ہو جائے گا. میں ائمہ اربعہ کے چند اقوال پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ کیا ان اقوال کی روشنی میں آپ غور کیجئے کہ کیا امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ جمیعاً کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ میں جو بھی بول رہا ہوں سب لے لو, یا میں جو بھی بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں؟ کبھی ان کا مقصد یہ نہیں تھا. ان کے اقوال موجود ہیں. امام ابو حنیفہ کے اقوال آپ سنیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی. یہ قول آپ نے بارہا سنا ہوگا. ابن عابدین جو بہت مشہور محقق ہیں حنفی مذہب کے, انہوں نے حاشیۃ ابن عابدین میں یہ قول نقل کیا ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. لہذا اگر امام صاحب کا مذہب چھوڑ کر کے آپ کتاب اور سنت کو اختیار کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ امام صاحب کی اتباع کر رہے ہیں. ایسا امام صاحب کی بات مان رہے ہیں, آپ ان کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ وہ خود کہہ گئے ہیں کہ جب صحیح حدیث ملے تو اسے لے لو, میری بات کو چھوڑ دو. ایک دوسری جگہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه. کہہ رہے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ میرے کسی قول کو اس وقت تک لے جب تک اس کو پتہ نہ ہو کہ میں نے اسے کہاں سے لیا ہے, میں نے کہاں سے لیا, میری دلیل کیا ہے. میرے دلیل کا جب تک کسی کو پتہ نہ ہو تب تک اس کے لیے حرام ہے کہ میرے قول کو لے اور اس پر عمل کرے. ایک دوسری جگہ کہتے ہیں کہ حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی. جو میری دلیل کو نہ جانتا ہو اس کے بعد بھی میرے قول کے مطابق فتویٰ دے تو حرام ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. گویا کہ ان کو معلوم ہے, اور معلوم کیسے نہیں ہوگا, اتنے بڑے امام تھے, ان کو معلوم کیسے نہیں ہوگا کہ شریعت کا پورا علم ہمارے پاس نہیں ہے, ساری حدیثیں ہمارے پاس نہیں ہیں, شریعت کے سارے استنباطات ہمارے پاس نہیں ہیں. ان کو معلوم تھا, اسی لیے اپنے متبعین سے, اپنے تلامذہ سے انہوں نے اسی وقت کہا کہ جب تک میری دلیل نہ معلوم ہو تب تک اس کی اتباع نہ کرو. ایک دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّنَا بَشَرٌ نَقُولُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا. کہہ رہے ہیں ہم بھی انسان ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے, کہہ رہے ہم بھی انسان ہیں, آج کوئی بات کہتے ہیں, کل ہم کو لگتا ہے کہ ہماری بات غلط تھی, ہم اس سے پلٹ جاتے ہیں. اس لیے ہماری ہر بات کو قرآن کی طرح سے مت لو کہ ہمارے منہ سے جو نکل گیا وہی حرف آخر ہے. اور دوسرے اقوال ہیں. امام مالک کا ایک قول دیکھیے. امام مالک رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انما انا بشر اختی و اصیب. کہہ رہے میں انسان ہوں, مجھ سے خطائیں بھی ہوتی ہیں, میں صحیح بات بھی کرتا ہوں, کبھی غلط بھی کرتا ہوں, کیونکہ میں بشر ہوں, انسان ہوں. فانظروا فی رأیی, میری رائے میں غور کرو, میری جو باتیں ہیں ان میں غور کرو. فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوہ, میری جو بات کتاب و سنت کے موافق ہو اسے لے لو. وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ, میری جو بات کتاب و سنت کے مخالف ہو اس کو چھوڑ دو. انہیں معلوم تھا, وہ معلوم کیسے نہیں ہوتا, وہ ائمہ تھے, ان کو معلوم تھا کہ ہماری بہت ساری باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہوں گی یا غلط ہوں گی, ہمیں اس کی دلیل نہیں معلوم ہے. لیکن جب کوئی مسئلہ کسی عالم کے پاس آ جاتا ہے
تو اس کے اوپر ضروری ہے، جب وہ مجتہد ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی فتویٰ دے. وہ اگر اس کو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ اجتہاد کر کے فتویٰ دے رہا ہے. اجتہاد کرنے پر اگر وہ غلطی ہو رہی ہے تب بھی اس کو ایک اجر ملے گا، لیکن اسے معلوم ہے کہ جو میں اجتہاد کر رہا ہوں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ میری بات غلط ہو. کل کو ہو سکتا ہے کوئی اور حدیث ملے یا کل کو کوئی عالم آئے جو اس کا صحیح حکم بتائے. لہٰذا ائمہ اربعہ میں سے سارے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جب میری بات کتاب و سنت کے مخالف ہو اسے چھوڑ دو. تو اس کو چھوڑنا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امام صاحب کی اس بات پر بھی عمل کرے، تبھی وہ حنفی ہو سکتا ہے، تبھی مالکی ہو سکتا ہے. اگر امام صاحب کی اس بات پر عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ ان کا ماننے والا نہیں ہے. اور دوسرے اقوال ہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما من احد الا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وتعزب عنه فمهما قلت من قول او اصلت من اصل فيه عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو قولي. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ میں کچھ بھی کہوں، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چوک جاؤں، میں ممکن ہے مجھ سے غلطی ہو جائے، تو جو چیز بھی میں کہوں اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہی میرا قول ہے. کہہ رہے ہیں اس لیے یہ جو ائمہ ہیں، امام خاص طور سے شافعیہ، ان کے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے اور اس حدیث کے بارے میں امام شافعی نے اس مسئلے میں غلطی کیا ہے تو ظاہر ہے ان کی بات کو تو ہم چھوڑنا ہے، غلطی کیا ہے، لیکن کیا اس حدیث کے مطابق جو حکم ہے کیا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام شافعی کا قول ہے؟ ایک بڑی تعداد علماء کی یہ کہتی ہے کہ اس کو ہم ڈائریکٹ امام شافعی کی طرف منسوب کریں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو سنت ہے وہی میرا قول ہے، تو اس کو ہم منسوب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ امام شافعی کے علاوہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا. امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں کہ نہ تو میری تقلید کرو، نہ امام مالک کی تقلید کرو، نہ امام شافعی کی تقلید کرو، نہ اوزاعی کی تقلید کرو، یہ سب ائمہ ہیں، نہ امام ثوری کی تقلید کرو. وخذ من حیث اخذوا، تم وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے لیا. ان لوگوں نے کہاں سے لیا ہے؟ کتاب و سنت سے لیا ہے. ہماری تقلید مت کرو، جہاں سے انہوں نے لیا ہے وہاں سے تم بھی لو. ایک اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ لا تقلد دینک احدا من هؤلاء ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فخذ به ثم التابعین بعد الرجل فیہ مخیر. اس قول کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ کسی کی تقلید مت کرو. تقلید مطلب آنکھ بند کر کے، وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے. بہت سارے اقوال ہیں، میں اقوال کا سلسلہ یہیں ختم کر رہا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ ہوں چاہے یا دوسرے ائمہ اسلام ہوں، کسی کا مقصد بھی یہ نہیں تھا کبھی بھی. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی دین ہے، اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے. وہ امام صاحب کو اس نے سمجھا ہی نہیں ہے، وہ بدنام کر رہا ہے مذہب کو. امام صاحب کا مذہب یہی ہے کہ اگر کتاب و سنت کے خلاف میری کوئی بات جائے تو اسے چھوڑ دو، کتاب و سنت کو لے لو، کیونکہ کتاب و سنت سے احکام کو لینا ہی اصلی فقہ ہے. اصلی فقہ وہ نہیں ہے جو عوام سمجھ رہی ہے، اصلی فقہ وہ ہے جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہو. فقہ کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیوں کا میں نے ذکر کیا. ایک غلط فہمی فقہ کے بارے میں یہ ہے کہ جو چاروں مذاہب ہیں ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو ماننا ضروری ہے. اگر آپ مسلمان ہیں، بعض لوگ تو، سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن بعض لوگ تو اس بات کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو چاروں مذاہب میں سے کسی کو ماننا آپ کے لیے ضروری ہے یا کسی کی تقلید کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. اس کو علماء کی اصطلاح میں تمذہب کہتے ہیں، یعنی مذہب اختیار کرنا. اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی مذہب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا یا مذہبی بننا ضروری ہے تبھی آپ اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں افراط ہے، تفریط ہے اور ایک قول وسط ہے. بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ
اگر آپ مسلمان ہیں تو لازم ہے کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کو پکڑ کے رکھیں اور آپ اس کی اتباع کریں. اگر اور آپ اس مذہب کے باہر نہیں نکل سکتے. کسی مسئلے کا حکم جاننا ہے تو آپ کو اسی مذہب کے اندر موجود احکام کی تقلید کرنی ہوگی. آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ سراسر غلط ہے. جو باتیں ابھی میں نے ذکر کی اس کی روشنی میں آپ سوچئے کہ کیا حق محصور ہے مذاہب اربعہ میں؟ لہٰذا یہ قول ایک دم مردود ہے کہ کسی مذہب سے باہر آپ نہیں نکل سکتے, اسی مذہب میں سے کی جو ہے تقلید کرنی ہے. یہ سراسر غلط ہے. یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ تمذہب یہ سراسر حرام ہے. یہ دوسری رائے ہے بعض لوگوں کی کہ اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں حنفی ہوں, شافعی ہوں, حنبلی ہوں, مالکی ہوں تو یہ حرام ہے. یہ بعض لوگوں کا ماننا ہے. ایسا کہنا بھی غلط ہے. ایسا کہنا بھی غلط ہے. تیسرا قول یہ ہے یا تیسری رائے یہ ہے کہ دیکھیے اگر تمذہب یا مذہبی ہونے سے مراد آپ کی یہ ہے کہ آپ تقلید کرو گے آنکھ بند کر کے, دلیل آنے کے بعد بھی امام صاحب کے قول کو آپ مقدم رکھو گے اور آپ سمجھو گے کہ مذہب سے نکلنا حرام ہے, تو یہ تمذہب جائز نہیں ہے اگر آپ تمذہب کا یہ مطلب سمجھتے ہو. لیکن اگر آپ تمذہب کا مطلب یہ سمجھتے ہو نسبت, جیسے میں کہوں کہ میں حنفی ہوں, میں نسبت کر رہا ہوں, میں مان لو حنفی فقہ پڑھ رہا ہوں یا جہاں پہ پیدا ہوا ہوں وہ ماحول وہاں پہ اکثر لوگ حنفی مذہب کی طرف نسبت کرتے ہیں, فقط نسبت, میں حنبلی ہوں, میں شافعی ہوں, مالکی ہوں. اگر آپ نسبت کر رہے ہیں لیکن آپ اندھی تقلید نہیں کر رہے ہیں تو جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ اگر صرف نسبت کر رہے ہیں نسبت کی حد تک تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور یہ جو تینوں اقوال میں نے ذکر کیے, یہ اختلاف دراصل آیا کہاں سے؟ آپ اس کے جڑ میں جانے کی کوشش کیجئے, یہ کیوں آیا. پہلی بات تو جو میں نے اشارہ کیا کہ تمذہب کا جو معنی ہے اس معنی کو سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کی. اگر تمذہب کا معنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب سے آپ نکل ہی نہیں سکتے, اگر آپ نے اپنے آپ کو حنفی کہہ دیا تو اسی کٹ گھرے میں آپ کو اپنے آپ کو قید کر کے رکھنا ہے, باہر نہیں نکل سکتے. یہ غلط ہے. حق حنفی مذہب میں, مالکی مذہب میں, شافعی مذہب میں, حنبلی مذہب میں محصور نہیں ہے, اس کے باہر بھی حق ہے. تو اگر آپ تمذہب کا یہ مطلب سمجھتے ہیں تو یہ غلط ہے. اور تو تمذہب کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کی. اگر اس کا مفہوم یہ لیا جائے کہ صرف اس سے نسبت مراد ہے, اگر نسبت کی حد تک اپنے آپ کو آپ حنفی, مالکی, شافعی کہہ رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ ایک بات. دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ جو اجتہاد کا دروازہ ہے وہ بند ہو چکا ہے. یہ دعویٰ تقریباً 4 صدی ہجری میں کیا گیا. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آخری مجتہد جو ہے ابن جریر طبری ہیں, حالانکہ یہ غلط ہے, مردود ہے قول. اگر ہم اسلام سے اجتہاد کو خارج کر دیں تو اسلام کی جو خوبی ہے, اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام ہمیشہ کے لیے ہے, جب سے آیا ہے قیامت تک کے لیے. اور یہ خوبی کیسے مکمل ہوگی بھائی؟ روزانہ 100 مسائل آتے ہیں, جیسا کہ میں نے ذکر کیا. ان مسائل کا ذکر ابھی کرنے لگے تو وہ ختم نہیں ہوں گے. جو روزانہ 100 نئے مسائل آتے ہیں ان کا حل آپ کیسے تلاش کرو گے؟ شریعت کے نصوص کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرو گے نا. تو اگر آپ اجتہاد کا دروازہ بند کر دے رہے ہو تو شریعت کی جو خوبی ہے یہ خامی میں بدل جائے گی. آپ یہ دعویٰ کیسے کرو گے کہ ہمارا اسلام ہمیشہ کے لیے ہے؟ اسلام ہمیشہ کے لیے ہو نہیں سکتا اگر آپ اجتہاد کا دروازہ بند کر دو تو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسا کہ میں نے عرض کیا, اجتہاد کرنا سکھایا. لیکن 4 صدی ہجری سے لے کر کے اب تک بہت سارے لوگوں کا یہ نعرہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تو جب آپ اجتہاد کا دروازہ بند مانو گے تو ظاہر ہے آپ کو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک مذہب میں اپنے آپ کو قید کرنا ہوگا. تو یہی سے تمذہب کا جو نعرہ ہے وہ آیا. اصل جڑ یہ ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے. اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے, لیکن اس کے اصول اور ضوابط ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں جو علماء ربانیین نے بیان کیے ہیں, ان کی روشنی میں اجتہاد ہونا چاہیے.
ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے یہاں پہ کہ کچھ لوگوں کا سمجھنا یہ ہے کہ کوئی مسلمان یا تو مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یا تو بلیک یا وائٹ، یا تو بلیک یا وائٹ. لیکن چیزیں ہمیشہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی ہیں، بیچ میں کبھی کبھی گرے بھی ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ یا تو ہم مجتہد ہوں گے یا مقلد ہوں گے، بیچ میں اور کچھ نہیں ہو سکتے. اگر آپ کہو کہ میں مجتہد نہیں ہوں تو کہیں گے تب پھر مقلد بنو. آپ کہو گے نہیں میں تقلید نہیں کرنا چاہتا ہوں تو پوچھیں گے کیا آپ مجتہد ہو؟ ایسا نہیں ہے. بسا اوقات جو مقدمات کسی چیز کا مقدمہ باندھا جاتا ہے وہ مقدمے میں غلطی ہوتی ہے، نتیجہ غلط نکلتا ہے. انسان یا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ یا تو وہ مقلد ہوگا یا مجتہد مطلق ہوگا، ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو. اس کا مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، یہ ایک قسم ہو گئی. ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک قسم ہو گئی، وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری قسم ہوئی وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، تبھی تو ہم ان سے پوچھیں گے. گویا کہ سماج میں دو قسمیں ہوئی، ایک وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور ایک وہ جن کے پاس علم نہیں ہے. اب جن کے پاس علم ہے کیا وہ سارے لوگ ایک درجے اور ایک مرتبے کے ہوتے ہیں؟ نہیں. ان میں سے ایک مرتبہ تو وہ ہے، وہ علماء ہیں جو اجتہاد کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، وہ اجتہاد کر سکتے ہیں. پھر ان میں بھی اقسام ہیں، سارے جو مجتہدین ہیں وہ بھی ایک درجے کے نہیں ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عبادات کے باب میں اجتہاد کر سکتے ہیں، معاملات کے باب میں نہیں کر سکتے. بہرحال ایک درجہ ان لوگوں کا ہے جو اجتہاد کر سکتے ہیں، ایک درجہ ان جاننے والوں کا ہے جو اجتہاد کے درجے تک نہیں پہنچے ہیں، وہ طالب علم ہیں. لیکن اگر ان کے سامنے وہ مسائل لائے جائیں، وہ دلیلیں لائی جائیں، تو ان مسائل کو، ان دلیلوں کو پڑھ کر کے ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو ایک طبقہ تو وہ ہوا جس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، اس کو کچھ نہیں، آپ کوئی بھی دلیل دو اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، وہ عام آدمی ہے بالکل. آپ اس کو دلیل بتاؤ، وجہ استدلال بتاؤ، یہ عام ہے، یہ خاص ہے، مطلق ہے، مقید، کچھ نہیں سمجھے گا. تو وہ عام آدمی ہے. اس عام آدمی کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ کسی عالم سے پوچھو، جیسا وہ بتائے عمل کرو. اس کو تقلید کہتے ہیں. اور اس عام آدمی کے لیے تقلید کرنا جائز ہے. یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے، خاص طور سے ہم اہل حدیث، چونکہ اصل میں کبھی کوئی چیز جب ریئیکشن میں آتی ہے نا تو وہ اپنے حد سے نکل جاتی ہے. ایک طرف ہمارے بھائیوں نے اندھی تقلید کو کہا کہ اندھی تقلید کرنا ہے، ہم نے کہا تقلید کرنا ہی نہیں ہے، یہ ریئیکشن ہے، یہ غلط ہے. جس ایک عام آدمی، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں سمجھتے ہیں، نہ قرآن سمجھ سکتے نہ حدیث سمجھ سکتے. وہ عام آدمی کو چاہیے کہ کوئی ایسا عالم جو معتمد ہو، قابل اعتبار ہو، جس کو سمجھتا ہو کہ حقیقت میں اس کے پاس علم ہے، لوگ اس پر اعتبار کرتے ہیں، جب کوئی مسئلہ اس کو پیش آئے اس کے پاس جائے، پوچھے، عمل کرے، اور اسی کو تقلید کہتے ہیں. تو گویا کہ ایک عام آدمی، میں جاہل کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سخت ہے، ورنہ علماء نے کہا ہے صاف طور سے کہ تقلید یہ جاہل آدمی کے لیے ہے، جو جاہل ہے، کچھ نہیں آتا اس کے لیے تقلید کرنا چاہے، اس کے لیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں اس کے پاس. وہ کیا قرآن حدیث کو دیکھ کر کے حکام مستنبط کرے گا؟ وہ تقلید کرنا ہی ہے، اس کو تقلید کرنا اس کے لیے جائز ہے. لیکن ایک ہوتا ہے تقلید شخصی، جس کو تعصب، اندھا تعصب کہتے ہیں. وہ کہے کہ نہیں، میں پوچھوں گا تو کسی مالکی عالم سے ہی پوچھوں گا، تم اہل حدیث ہو، تم جو کہو گے نہیں لوں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی معتمد ہو، جس پر بھی اعتماد ہو لوگوں کا، معروف ہوتے ہیں ہر زمانے اور ہر علاقے میں علماء معروف ہوتے ہیں کہ یہ بڑے عالم ہیں، آپ ان سے پوچھو اور عمل کرو، یہ تقلید ہے. تو عام آدمی کے لیے تقلید ہوا، یہ عام آدمی کا درجہ ہوا. دوسرا درجہ وہ آدمی جو عام نہیں ہے لیکن مجتہد بھی نہیں ہے، ایک طالب علم ہے، آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ کے سناؤ گے، بتاؤ گے کہ یہ آیت ہے، اس سے یہ حکم نکلا، وہ سمجھے گا. آپ کوئی حدیث بتاؤ گے دیکھو یہ حدیث ہے، اس سے ہم ایسے ایسے احکام مستنبط ہم نے کیا ہے. علماء کے اقوال اور ان کے آراء کو اکٹھا کر کے، ان کے ادلہ کو دیکھ کر کے
وہ ترجیح دے سکتا ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے. اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود سے اجتہاد کر سکے، لیکن اگر اس کے سامنے کوئی مسئلہ رکھ دیا جائے تو وہ ریسرچ کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو اس کو کہتے ہیں متبع. اس کے لیے تقلید کرنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے چاہیے کہ خود تحقیق کرے. گرچہ وہ اجتہاد تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنی صلاحیت تو ہے کہ کتابوں کو پڑھ کے وہ ریسرچ کر سکتا ہے. تو وہ ریسرچ کرے اور پھر جس قول کے ساتھ دلیل ہو، جیسے میں نے پڑھا کہ چاروں ائمہ کے یہ اقوال ہیں، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ، ان کی دلیل یہ ہے، ان کی دلیل یہ ہے. اب اگر میں طالب علم ہوں تو ان دلیلوں کی روشنی میں فیصلہ کر سکتا ہوں. کس کی بات میں دیکھ رہا ہوں کہ فلاں امام صاحب نے جس حدیث سے استدلال کیا وہ حدیث تو موضوع ہے، ضعیف ہے، تو خلاص ان کی بات وہیں ختم ہو گئی. تو اس طرح جو طالب علم ہے یا جو دلیلوں کا دراسہ کر کے ریسرچ کر کے یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ کون سی بات دلیل کے موافق ہے، اس کے لیے تقلید کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ دلیل کی اتباع کرے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا طبقہ ہوا. تیسرا طبقہ مجتہدین کا ہے. اس کے اندر اس کے پاس اتنا علم ہے، اجتہاد کے لیے بھی کچھ شروط ہیں. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. کس آدمی کو مجتہد کب کہا جائے گا، کون سی چیزیں ہیں اس کے اندر پائی جائے تو ہم کہیں گے کہ مجتہد ہے، اس کے بھی شروط ہیں. اگر اجتہاد کے شروط اس کے اندر پائے جا رہے ہیں تو اسے اجتہاد کرنے کا حق ہے. جب کوئی مسئلہ اس کے پاس آئے گا وہ اجتہاد کرے گا، وہ مجتہد ہے. تو یہ مسئلہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یا تو آپ مقلد ہوں گے یا مجتہد ہوں گے، آپ متبع بھی ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ آپ یا تو تقلید کیجئے یا تو مقلد اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ مجتہد کہہ رہے ہیں، گویا کہ یہ غلط ہے. تو اس غلط فہمی کی وجہ سے بھی وہ جو تمذہب کا مسئلہ ہے، جب کہتے ہیں یا تو آپ مقلد ہوں گے یا مجتہد ہوں گے، اور اجتہاد کا دروازہ تو پہلے ہی بند ہو چکا ہے، تو اب جو ہے آپ کسی مذہب میں داخل ہو جائیے اور اس کی تقلید کیجئے. تو اس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فقہ کے مسائل ہیں، جو علماء فقہ کے نام سے معروف اور مشہور ہیں، جب ان علماء کے جو آراء اور اقوال ہیں اسی کا نام فقہ ہے. ایسا نہیں ہے. بہت سارے محدثین آپ ایسے پائیں گے. امام بخاری کو آپ لے لیجئے، یہ جتنے سین ہیں بڑے محدثین، کتب ستہ کے جو مؤلفین ہیں ان کو لے لیجئے، سب فقیہ تھے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کو فقہ کہہ رہے ہیں یا جس رائے کو فقہی رائے کہہ رہے ہیں وہ کسی معروف فقیہ کی طرف ہی منسوب ہو. مفسرین کو دیکھ لیجئے، تفسیر کی ایسی کتابیں ہیں جو خاص طور سے فقہی جوانب پر لکھی گئی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو فقہی احکام ہیں وہ فقہا کے مذاہب تک محدود ہوں یا جو فقہا کی جانب سے آئیں اسی کو ہم فقہ کہیں. لہٰذا خلاصے کلام یہ، آخری بات یہ کہ فقہ نام ہے کتاب و سنت کے نصوص، آیات اور احادیث اور ان کے اندر بتائے گئے اصول و ضوابط کی روشنی میں دین کو، شریعت کو سمجھنے کا نام فقہ ہے. اسی کو اصلی فقہ کہتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اس سے مستغنی ہے؟ کیا ہمارا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن بغیر فقہ کے چل سکتا ہے؟ بالکل نہیں. ہم ہر وقت فقہ کے محتاج ہیں. ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ہمیں فقہ کی ضرورت ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، فقہ کی ضرورت ہے. نماز کے جتنے حرکات و سکنات ہیں سب کا تعلق فقہ سے ہے. روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، پوری زندگی ہماری فقہ سے عبارت ہے. لیکن وہ فقہ جو دلیل پر، کتاب و سنت کے ادلہ پر مبنی ہو، اسی کو اصلی فقہ کہتے ہیں. لہٰذا خلاصے کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فقہ یہ دین کا دوسرا نام ہے. دین کے احکام کا دوسرا نام فقہ ہے. یہی اصلی فقہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے آخر میں، انشاءاللہ کبھی اگر مستقبل میں اس طرح کا موقع آیا، یہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ 1 دن کا 2 دن کا موضوع نہیں ہے. یہ جو 1400 سال کی تاریخ ہے فقہ کی، اس کو 1 گھنٹے میں بیان کر دینا، اور خاص طور سے خالص علمی مسئلہ، بہت سارے مصطلحات ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی ایسا موقع آیا تو اس پر گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں
فقہ فی الدین عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس کے مطابق ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔